الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، علماء کرام، برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین کا بے شمار کرم، اس کا احسان عظیم. اس رب نے ہم سب پر کرم فرمایا کہ آج ہم سب لوگ اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں، جس کا عنوان در حقیقت میلاد النبی شریف ہے، اور مہینہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو پیارے بھائیوں، یہ دونوں ذکر کبھی بھی آپس میں جدا نہ ہوئے. پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر ہمیشہ اعتماد رہا. اور اس کی ایک دلیل وہ جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب میرے آقا حضور علیہ السلام اچانک چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرمی کے وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاشانہ مبارک پر جلوہ گر ہوئے اور پہنچے وہاں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی تو ہمیشہ صبح میں یا شام میں آتے ہیں، کوئی بہت بڑا معاملہ ہے جس کی بنا پر اس وقت آ رہے ہیں. تو میرے آقا حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو جب گفتگو ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا: اے ابو ہریرہ، جو ہیں انہیں ایک طرف ہٹا دو، یعنی میں کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے عرض کیا: حضور، یہ میری 2 بیٹیاں ہی اس وقت گھر میں ہیں اور کوئی گھر میں نہیں ہے، عائشہ اور اسما. میرے آقا حضور علیہ السلام نے پھر اپنے ہجرت فرمانے کا ذکر فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بھی ہجرت کروں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، الصحبہ. حضور، آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، آپ کی ہمراہی چاہتا ہوں. پیارے بھائیوں، میرے آقا نے اس وقت یہ بات نہیں فرمائی: اے ابو بکر، تو بچیاں ہیں، ہو سکتا ہے ان کی زبان سے نکل نہ جائے. یہ کسی کو بتنا نہ دیں کہ ہم لوگ ہجرت پر نکل رہے ہیں اور ہمیں چپکے سے جانا ہے. نہیں،
میرے اور آپ کے نبی نے کوئی کسی ایسے امر کا اظہار نہ فرمایا. یہ دلیل ہے کہ میرے آقا کو سیدنا صدیق اکبر کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی اعتماد تھا. کیونکہ ہجرت کا معاملہ اتنا نازک تھا کہ کسی کے علم میں یہ بات آنی نہیں چاہیے تھی. تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء پر اعتماد کیا تھا کہ اگرچہ یہ بچیاں ہیں، چھوٹی ہیں، عمر کی بالکل چھوٹی ہیں، لیکن یہ کبھی بھی نبی کی ذات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گی. پیارے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی، اور میرے آقا یہ میری گفتگو اصل میں اچانک اس طرح بدل گئی، حالانکہ میرے ذہن میں باتیں نہیں تھیں. جب میں یہاں پہنچا تو مولانا جو ہے اسی موضوع پر بول رہے تھے. ایک دو جملے جب میں نے سنے، حالانکہ میں نے آیت بھی دوسری پڑھی، میری توجہ اس طرف نکلنے کی نہ تھی، لیکن پھر بھی کلام کا رخ مولانا کے صحبت کی بنا پر اسی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. جگر گوشہ حضور امام غزالی زمان. پیارے ساتھیوں، جب میرے آقا حضور علیہ السلام غار ثور میں ہیں اور مشرکین کے قدم جو ہیں، پاؤں جو ہیں، ان کے نظر آ رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ماجرا یہاں تک پہنچ گیا، یہاں تک آ گئے ہیں، تو میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ روح البیان میں یہ واقعہ موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا، اے ابو بکر، غار کی بند دیوار کی طرف، جس طرف پہاڑ تھا ادھر ہی پہلے اشارہ فرمایا، اس غار کے دہانے کی طرف، پھر اس بند دیوار کی طرف جس طرف پہاڑی پہاڑ تھا. اے ابو بکر، اگر یہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے چلے جائیں گے. بس ادھر کا اشارہ کرنا تھا کہ پہاڑ میں سیدنا صدیق اکبر کو ایک راستہ نظر آیا، پچھلی طرف دریا ہے اور وہاں پر کشتی بالکل تیار کھڑی ہے. میرے آقا نے فرمایا، اے ابو بکر، اگر یہاں سے آئے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے. پیارے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں جتنا فائدہ مجھے ابو بکر اور ان کے مال سے ہوا، اتنا فائدہ مجھے کسی کی ذات سے اور کسی کے مال سے نہ ہوا. پیارے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کہ یہ عظیم و شان ساتھی جب میرے آقا ادھر اعلان نبوت فرمانے لگے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یمن کی طرف تجارت کی غرض سے جاتے ہیں. وہاں پر ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور راہب آپ کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے، کیا آپ اہل حرم سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں اہل حرم سے ہوں. اس نے کہا، کیا آپ قریشی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں قریش سے ہوں. اس نے کہا کہ اپنا کپڑا اٹھائیے، اپنا پیٹ دکھائیے، میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، قسم بخدا میں وہ نشانی نہیں دکھلاؤں گا جب تک کہ تم مجھے وجہ نہیں پیش کرو گے. تو اس شخص نے یہ کہا کہ آپ کی تمام نشانیاں جو میں نے دیکھی، آپ کو جو میں نے دیکھا،
تو ہماری کتب میں اور ہم تک سینہ بسینہ جو بات پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے کہ نبی آخری زمان نے جب جلوہ گر ہونا ہے تو سب سے زیادہ مومد اور معاون آپ ہی ان کے ہوں گے، بشرطے کہ آپ وہ نشانی دکھلائیے کہ آپ کے ناف کے قریب ایک تل ہوگا اور آپ کی بائیں ران پر ایک نشان ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت کی کپڑا اٹھایا اور دکھایا تو اس نے کہا ان نبی آخری زمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، آپ واپس چلے جائیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط جو ہیں اور دیگر اور صنادید قریش انتظار میں ہیں۔ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے ابو بکر آپ آ گئے، جب آپ آ گئے ہیں اب یہ فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے کہ ابو طالب کے یتیم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا وقت ہے، شام کو دیکھیں گے، ابھی تو جائیے۔ ان کو آسان طریقے سے روانہ کیا اور میرے آقا کے دروازے چوکھٹ پر پہنچ گئے۔ جب پہنچے تو وہاں پر سرکار مدینہ جلوہ گر ہوئے۔ میرے آقا نے دیکھتے ساتھ ہی فرمایا اے ابو بکر آپ مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہیں؟ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ در حقیقت ایمان لا چکے ہیں۔ اصل میں وہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے محمد یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ راہب جس کی آپ کی ملاقات ہوئی تھی یمن میں، انہوں نے عرض کیا میری تو کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ آپ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر میں اس راہب کی بات کرتا ہوں جس نے میرے شان میں اشعار آپ کو سنائے تھے۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئے اور فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے ایمان لانے کی خوشی اس وقت مکہ مکرمہ کی وادی میں جس قدر حضور علیہ السلام کو ہوئی تھی کسی اور کو نہ ہوئی۔ پیارے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے جو ہم وقت میرے آقا کے ساتھ رہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اہم ترین مہم میں اسی کو لے کر جایا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے، اور اہم ترین مہم میں اسی کو اپنے بستر پر سلایا جاتا ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے آقا حضور علیہ السلام پر بے پناہ خرچہ کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح کہ اپنے مال میں تصرف فرمایا کرتے تھے۔ حیدر کرار کی بلندیاں یقیناً اپنی جگہ پر ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ آپ مرکز ولایت ہیں، آپ قطب ولایت ہیں۔ قطب ولایت آپ ہیں کہ ولایت ہر ایک آپ ہی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ میرے آقا کی دو مختلف شانیں ہیں، ویسے تو بے شمار شیون ہیں۔ ایک شان میرے آقا کی اس طرح نیچے نہ گراؤ، میرے آقا حضور علیہ السلام کی ایک صفت نبوت ہے، شان نبوت ہے، اور ایک شان ولایت ہے۔ میرے آقا کی شان نبوت کا مظہر جو ہیں عمرین ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر بن خطاب ہیں، اور شان ولایت کا مظہر جو ہیں وہ حیدر کرار ہیں۔ فیضان نبوت یقیناً جاری و ساری ہے، مگر یہ بات واضح رہے کہ وہ ولایت کے صورت میں جاری و ساری ہے۔
اس لیے ہمارے مشائخ کہتے چلے آئے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اگرچہ عالم شہادت کے اندر تو سیدنا صدیق اکبر سے ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ بھی حیدر کرار ہی کا فیضان اس بیداری ساری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جگر گوشہ حضور امام غزالی زمان۔ لیکن یہاں پر یہ بات ضرور قابل توجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال میرے آقا پر خرچ کیا، اور حیدر کرار وہ ہیں جن پر میرے آقا نے خرچہ کیا۔ پیارے بھائیو، حضرت علی چھوٹے تھے، بچے تھے، تو میرے آقا نے ان پر خرچہ کیا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا پر خرچہ کیا۔ پیارے بھائیو، تو ظاہر ہے یہ بات واضح رہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے افضل البشر بعد الانبیاء ہونا ہی تھا۔ آپ غور کیجئے، اب معاملہ کیا ہے، ذرا سی توجہ کرنے کی بات ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام پر خرچے دو طرف سے ہوئے ہیں۔ ایک حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچے کیے، اور ایک خرچہ کہاں سے ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر سے ہوا۔ اور حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ سیدہ کائنات خاتون جنت کی والدہ ماجدہ ہیں۔ پیارے بھائیوں، تو مجھے کہنے دیجئے کہ سیدہ کی جو بھی اولاد ہے وہ تمام کی تمام اس چیز میں شامل ہو گئی کہ انہوں نے سرکار مدینہ پر گویا کہ ایک طرح سے خرچہ کیا ہے، تبھی تو ساری کائنات کے اندر جگہ جگہ پر سادات موجود ہیں اولیاء کی صورت میں۔ پیارے ساتھیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میرے آقا حضور علیہ السلام کا اس طرح سے ساتھ دیا جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور آپ میرے آقا کو لے کر جب پہنچے مدینہ منورہ میں، جب وہاں پر جب پہنچے تو لوگوں کو شناخت کرنا مشکل ہونے لگا کہ یہ کئی روز کی ہمراہی نے سیدنا صدیق اکبر پر اتنا اثر ڈالا۔ پیارے ساتھیو، آپ مجھے اپنے ایمان سے یہ بات بتلاؤ، جس عالم دین سے، جس شیخ سے کوئی مرید متاثر ہو جائے، اس کا لباس بھی اس کی طرح کا ہونے لگتا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز بھی اسی کی طرح کا ہونے لگتا ہے، اس کا ایک چلنے پھرنے کا انداز بھی اسی طرح کا ہونے لگتا ہے جس سے کہ وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کی صحبت میں ہمیشہ رہے، اور پھر ایک وہ وقت آ گیا کہ سوائے سیدنا صدیق اکبر کے کوئی اور میرے آقا کے ساتھ نہ تھا انسانوں میں سے، تو جب معاملہ جب یہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی کتنی خصلتوں کو اور کتنے خصائص کو اور کتنے خصائل کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تبھی تو یہ بات تھی، جب وہاں پر جب پہنچے تو شناخت نہ ہوتی تھی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کپڑا لیا اور میرے آقا کو برتان لیا، معلوم ہو جائے کہ آقا وہ ہیں جو کپڑے کے نیچے ہیں، اور آقا کے ساتھی وہ ہیں جو کہ کپڑا تانے کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جماعت اہل سنت، حضور جگر گوشہ غزالی زمان، فیضان غزالی زمان، مسلک اہل سنت۔ پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کے عظیم الشان رفیق اور ساتھی، جنہوں نے ہر موقع پر میرے آقا کی فرامین کے ساتھ اس طرح ہم آہنگی اختیار کی جس کی مثال نہیں ملتی ہے، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جانثار ہستی بھی اس بات پر آ گئے کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی دنات اور ہم اپنی پستی کا کیوں اظہار کریں ان کے سامنے؟ مشرکین ہمیں اندر نہیں جانے دیتے ہیں،
اللہ رب العالمین نے ہمیں قوت دی، ہم چاہیں تو ابھی پچھاڑ دیں ان کو، اور آپ ہمیں اجازت دیجئے، اور ہم ان کے ساتھ ایسے معاہدے کیوں کریں جو کہ لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عمر بن خطاب جب پہنچے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، میرے آقا نے فرمایا تھا، یا عمر انی رسول اللہ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میری طرف سے کچھ نہیں ہوتا جو ہے رب کی طرف سے ہے۔ وہ تفصیلی حدیث ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے وہاں پر محفل میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر سیدنا صدیق اکبر کے بعد گئے تو انہوں نے کیا بات کہی، مایا یبن الخطاب، خطاب کے بیٹے، ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ خطاب کے بیٹے وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ ہماری عقول کی رسائی اگرچہ وہاں تک نہ ہو، مگر جو رسول اللہ کا فرمان ہے وہی حق ہے اور وہی سچ ہے۔ یہاں پر مجھے میرے شیخ، میرے مرشد غزالی زماں مولانا کے شیخ، مولانا اکرم کے شیخ، اور یہاں پر ہمارے ساتھی اور بعد کے شیخ مولانا کے شیخ غزالی اثر کی آواز یاد آتی ہے، جو فرماتے ہیں کہ میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے مگر فرمان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا، کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے مگر زبان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو، میرے شیخ کا یہ فرمان کہ کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے مگر زبان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتی، اس کو میں آپ کو اس طرح سمجھائی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا، دجال جب آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن جو ہیں وہ عام روٹین کے مطابق ہوں گے۔ پیارے بھائیو، آپ ذرا غور کرو، یہ کائنات کا نظام غلط ہو جائے گا، ایک دن 1 سال کے برابر ہو جائے گا، یقیناً اسی طرح ہی ہوگا، کیونکہ زبان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے ساتھیوں، میری ملاقات ہوئی ایک صاحب سے، میں نام لینا مناسب نہیں خیال کرتا، بہت بڑے دنیا دار لوگ ہیں، میرے پاس آئے، 2 راتوں پہلے آئے، مجھے کہنے لگے جی میں امریکہ میں گیا، اس خاص شعبے میں گیا جو کہ 10 شناسی اور یہ علم نجوم سے متعلق تھا، وہاں کے تیسرے تہخانے کے اندر نیچے کر کے جب باہر پہنچا تو میں نے وہ سب کو دیکھا جسے کہ آپ کرامت کہتے ہیں، کہ لوگوں کو میں نے ہوا کے اندر اڑتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے، اور میں نے چیزوں کو اور ہوا میں ٹھہرے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور بندہ اس طرح اشارہ کرے تو ٹی وی الٹ جائے اور یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے، میں نے سب کو دیکھا۔ تو آپ اسے کرامت کہتے ہیں، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، یہ تو عیسائی اور یہودی بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ہیپناٹائز کر کے اور اپنی قوت ارادی کو مجتمع کر کے انہوں نے یہ کیا، مگر کرامت اس چیز سے ماورا ہے۔ کرامت ایک عطائی چیز ہوتی ہے، جب عطا ہو جاتی ہے تو بندہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے آپ کے اور میرے آقا کو حضور علیہ السلام کو شان عطا فرمائی، جیسے کہ امام بصیری نے فرمایا۔ میں مفہوم پیش کر کے بس آگے اپنی بات کو بڑھاتا ہوں۔ امام بصیری فرماتے ہیں کہ اگر میرے آقا حضور علیہ السلام کے شان کو اگر اس کائنات میں ظاہر کیا جاتا تو شان یہ میرے آقا کی اس انداز پر، ایک تھوڑی سی شان اس انداز پر ظاہر ہوتی کہ جب میرے آقا کا نام کسی مردے پر دم کیا جاتا تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جگر گوشہ حضور امام غزالی زمان۔ انہوں نے یہ بات فرمائی، میں اس کو اس حدیث پاک سے ملانا مناسب خیال کرتا ہوں،
تو میرے آقا نے فرمایا من کان لہ مولود وسماہ محمدا حبا لی وتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ، جس کی یہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور اس کا نام محمد رکھیں تو کیوں رکھیں؟ مجھ سے محبت کرتے ہوئے اور میری اسم گرامی سے برکت حاصل کرتے ہوئے، کانا ہوا ومولودہ فی الجنہ، تو وہ اور اس کا بچہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ پیارے بھائیو، اب آپ ذرا غور کیجئے، ذرا توجہ فرمائیے کہ میرے آقا کا یہ فرمان بتلا رہا ہے کہ میرا نام جب کسی بچے کا نام رکھ دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ہمیشہ کی زندگی اس کو مل گئی، اور اس کا ظہور اگر یہاں پر ہوتا تو مردوں کی ہڈیوں پر اگر میرے آقا کا نام پڑھ کے دم کیا جاتا تو وہ مردے زندہ ہو جاتے۔ پیارے ساتھیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے آقا حضور علیہ السلام کے انتہائی محبوب تھے، انتہائی محبوب تھے۔ اب میرے ذہن میں بے شمار حدیثیں گھوم رہی ہیں، میں چاہتا ہوں یہ بھی بیان کر دوں، یہ بھی بیان کر دوں، یہ بھی بیان کر دوں، یہ بھی بیان کر دوں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام، اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کسی بات پر کوئی شکنجی ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب کو ذرا زیادہ سخت سست کہہ دیا۔ ظاہر وہ بڑے تھے اور بڑا جو ہے وہ اپنا حق لے لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، بڑا اپنا حق لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حق ہے، بڑا اپنا حق لے لیتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا زیادہ سخت کہہ دیا۔ جب یہ بات ہوئی اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عمر تم مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے مجھے بہت کہہ دیا، اب نہیں، بس میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی طرف لوٹے، پہنچے تو خیال آیا ابوبکر صدیق نے مجھ سے معذرت کی ہے، میں نے اچھا نہیں کیا یہ جواب دے کر۔ دوبارہ پہنچے، دیکھا کہ وہاں نہ تھے۔ پھر انہیں پتہ تھا جب میں سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر پر یہاں پر نہیں ہوتے ہیں تو پھر کہاں پر ہوتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے جب پہنچے تو آپ نے اپنی دھوتی مبارک کا ایک پلو جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، اوپر اٹھایا ہوا ہے اور جا رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے جب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا اور ان کی اس ادا کو جو دیکھا، فرمایا صحابہ کرام سے لگتا ہے تمہارے صاحب ابھی کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ پیارے بھائیو، میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کی ایک ایک ادا سے واقف تھے، ایک ایک ادا سے واقف تھے کہ جب یہ انداز ہوتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے۔ جس طرح میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ میں جانتا ہوں جب تم یہ کہتی ہو کہ مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے تو میں جانتا ہوں، اور جب کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم ہے تو پھر میں جانتا ہوں تمہاری۔ پیارے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے عبادت کی، حضور مجھ سے زیادتی ہوئی، میں نے عمر بن خطاب کو ذرا سخت کہہ دیا، حضور پھر میں نے ان سے معذرت کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، ادھر سے حضرت عمر بن خطاب آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے جب دیکھا ان کو، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا کلام فرما رہے ہیں، اس وقت کلام فرما رہے ہیں، کلام کیا ہے؟ میں اے لوگوں، جب تم میں سے کوئی میرے ساتھ نہ تھا اور جب میں اکیلا مشرکین کے مقابلے میں کھڑا ہوا کرتا تھا اور ہر طرف سے یہ آواز آتی تھی، کذبت یا محمد، کذبت یا محمد، اے محمد یا عربی، آپ نے غلط کہا، آپ نے غلط کہا۔
تو ایک صدا میری کانوں میں گونجتی تھی، صدقتا یا رسول اللہ، وہ میرے صدیق کی آواز تھی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر۔ مولانا کھڑا ایک ارے آپ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، مولانا آپ اس طرح، مولانا ہمارے بڑے محبوب ترین عالم۔ اللہ آپ کا پیارے بھائیو، بس میں آخری بات کرتا ہوں، پھر ہم مولانا کو سنیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ میرے آقا نے فرمایا اس سے ایک آواز آتی تھی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، صدقتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، وہ میرے صدیق کی آواز تھی۔ ادھر سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرے آقا نے ان کو جیسے دیکھا تو میرے آقا کے چہرے انور کے بدلنے کی کیفیت کو سیدنا صدیق اکبر نے پہچان لیا۔ فوراً کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور مجھ سے زیادتی ہوئی تھی، حضور مجھ سے زیادتی ہوئی تھی، بار بار کر، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھی کو نہیں چھوڑو گے۔ پیارے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے آقا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت ترجیح دی جبکہ سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں حضور مجھ سے زیادتی ہوئی تھی، اور ان کے دلوں میں کوئی میل نہیں آیا تھا، ان کے دلوں میں کوئی آپس میں کوئی کجروی پیدا نہیں ہوئی تھی، کوئی ایسی بات نہ تھی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ذرا آخری بات ذرا سنو۔ جب سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جب معاملہ جب طے ہوئے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو اس موقع پر لوگوں نے کہا اے عمر ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟ یا ابا بکر ابسط یدک انا ابایع علی یدک، اے ابو بکر اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ پیارے بھائیو، جب سارا عرب، جب مہاجرین و انصار جو ہیں سیدنا عمر بن خطاب کی بیعت کرنے پر، ان کو خلیفہ بنانے پر راضی ہو گئے تھے، اس وقت انہوں نے کس کو خلیفہ منتخب کیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب۔ اور اس کے بعد پھر جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسجد نبوی شریف میں تیسرے دن حضرت علی حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم نکلے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے ابو بکر، میں نے یہ ارادہ کیا تھا جب تک قرآن کو جمع نہ کر لوں گا، میں کرتے کو اپنے گلے میں بغیر 5 وقتہ نماز کے علاوہ نہ ڈالوں گا، لیکن میں نے اس نزاکت کو دیکھا تو میں آ گیا ہوں، اور میں یہ بات جانتا ہوں انت احق بالخلافہ، اے ابو بکر آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، کوئی شبہ نہیں اس میں، آپ زیادہ حقدار ہیں خلافت کے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے شکر رنجی اس بات پر ہے کہ اس مشاورت میں مجھے شامل کیوں نہیں کیا گیا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی تھی۔ پیارے بھائیوں، اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ آپ محفل میں سنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو بات میں عرض کر رہا ہوں، ذرا اس بات پر آپ غور کر لیں، ذرا سی بات ہے، ذرا سی بات ہے، اس بات پر ذرا غور کر لیجیے۔ پیارے بھائیوں، میرا علی ہمیشہ سچ بولتا ہے، میرے علی پر ماحول کا اثر نہیں ہوتا، میرا علی حق گو ہے، حق قبول کرنے والا، حق کہنے والا اور حق پر عمل فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تو حق کو وہاں پھیر دے جہاں علی ہوں۔ علی حق کے محتاج نہیں ہیں، حق اپنی حقانیت میں علی کا محتاج ہے۔ جہاں علی ہوں وہاں پر حق ہے تو حق ہے، ورنہ حق نہیں ہے۔
پیارے بھائیوں پھر کیا ہوا کیا؟ ذرا سی بات ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، چند جملوں میں نپٹایا جاتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت علی نے کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے یہ کہا تھا انت احق بالخلافہ، اے ابوبکر آپ خلافت کے زیادہ حقدار میں مانتا ہوں، مگر شک رنجیت بات پر ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں مجھے شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ پیارے بھائیوں یہ مجھے بتاؤ، اگر آپ کے اور میرے علی اگر وہاں شامل ہوتے تو کیا کہتے؟ وہی کہتے نا جو یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ وہ تقیہ کرنے والے ہمارے علی نہیں پیارے بھائیوں، ہمارا علی وہ ہے جو ہر مقام پر حق بولتا ہے۔ یہی بات کہتے نا، یہ اپنے ایمان سے مجھے بتاؤ کیا علی وہاں پر کچھ اور کہتے؟ جو علی کی زبان یہاں پر ہے وہی زبان وہاں پر ہوتی، وہاں پر بھی میرے اور آپ کے حیدر کرار یہی بات فرماتے ہیں، یا ابوبکر انت احق بالخلافہ، اے ابوبکر آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور جس طرح یہاں پر انہوں نے کہا تھا ابسط یدک یا ابوبکر وانا ابایع علی یدک، اے ابوبکر اپنے ہاتھ کو بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ یہ بات دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، دونوں طرف کی کتابوں میں موجود ہے۔ پیارے بھائیوں تو علی وہی بات کہتے نا، تو دیکھنا یہ ہے کہ حیدر کرار کو بے شکر رنجی کس بات پر تھی؟ وہ اس بات پر تھی کیونکہ نگاہ علی وہ دیکھ رہی تھی جس پر عام لوگوں کی نگاہ اس وقت پر نہ تھی۔ نگاہ علی دیکھ رہی تھی کہ شیعان علی قیامت تک اس بات کو ایک مسئلہ بنائے رکھیں گے، کاش کہ اگر علی وہاں پر ہوتا تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی اور بند ہو جاتی۔ پیارے بھائی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اللہ رب العالمین ہم سب پر فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندہ و سلامت رکھے۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، مولانا کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑے بڑے محبوب مولانا ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پہ مولانا قاسم سیدی صاحب سبحان اللہ، انہوں نے تو جناب بڑی زبردست تقریر کی، جی جوش میں ولولے میں بول رہے تھے، میں نے کہا بس آج ہماری تو بس ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کو زندہ سلامت رکھے۔ یہاں ماشاءاللہ علماء کرام کی پوری کھیپ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان سب علماء کو زندہ سلامت رکھے۔ ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے پیر بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ مجھے تو اپنے شیخ اپنے مرشد کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے۔ پیارے بھائی سچ کی بات کہتا ہوں، بات اصل میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ ہمارے مولانا کھڑے ہیں، مولانا قاسم صاحب ہیں اور دیگر اور احباب ہیں، ان سے پوچھیں کہ کبھی بھی ہم نے ان لوگوں سے ایسا معاملہ نہیں کیا جس طرح کہ بھئی میں تمہارا استاد ہوں بس میں نے بات کہہ دی ہے، نہیں، ہمیشہ ہمارے گفتگو کے اندر ایک اعتدال ہوتا ہے، ایک اعتدال ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کبھی یہ بات نہیں ہوتی۔ اس پر مجھے اپنے شیخ کی وہ بات یاد آتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جب جامعہ معلوم کے تمام مدرسین اکٹھے ہوئے اور اس میں استاد مولانا مشتاق مصعب قبلہ بھی تھے اور مشتاق مصعب قبلہ بھی تھے، مولانا مطاہر صاحب بھی، استاد مولانا یوسف صاحب قبلہ توسیع بھی تھے، استاد مولانا عبدالحکیم صاحب قبلہ دامت برکات مولا وہ بھی تھے، استاد مولانا عبدالعزیز صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی تھے، بڑے بڑے اساتذہ موجود تھے۔ کہنے لگے حضور بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ تو یہ سب موجود تھے، تو انہوں نے ایک دن کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ ہمیں فلاں مسلک کے بارے میں ہمارے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات چاہیے۔ انہوں نے میرے شیخ نے فرمایا مولانا ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی دن رکھ لیتے ہیں، آپ ان کا زہر پیش کرتے جانا، ہم ان کا تریاق پیش کرتے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ دن آگے، 2-4 دنوں کے بعد اساتذہ اکٹھے ہو گئے، کہیں حضور اب بیٹھے ہیں، اب ہم نے کچھ سوالات کرنے ہیں، سب بیٹھ گئے۔ اب انداز کیا تھا گفتگو کا، انداز کیا تھا؟ صحیح بات کہتا ہوں اے سنیوں، صحیح بات کہتا ہوں، جنہوں نے میرے شیخ سے پڑھا ہے نا ان کی بات کرتا ہوں، ان کے ذہن میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حقیقت کہتا ہوں۔ جو وہاں پر جانو تلمذ طے کر کے جنہوں نے وہاں پر کتابیں پڑھی ان کے سامنے، ان کے ذہن میں کوئی خو اور کوئی انا کا پہلو اس طرح کا نہیں پایا جاتا، وہ انکسار ہوتا ہے، علم کے اندر بھی انکسار ہوتا ہے۔ تو وہاں پر معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا اور ہمارے شیخ نے جواب دیا، غزالی زمانے، فرمایا مولانا میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے، آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟
پیارے بھائیوں، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، میں دنیا میں گھوما ہوں، اتنا بڑا عالم اور اتنا منکسر مزاج میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اسلاف کے قدموں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ ہمارے سارے علماء کو زندہ سلامت رکھا۔ یہ مولانا اکرم صاحب بہت بڑے عالم ہیں، صحیح بات کہتا ہوں پیارے ساتھیوں، آپ نہیں سمجھتے، یہ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں۔ مولانا سعیدی صاحب نے جو جملہ کہا نا تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے کہا وہ تو میرے پیر بھائی ہیں، مولانا میرے پیر بھائی ہیں، ہاں میں مولانا سعیدی صاحب کو معلوم ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان کو پتہ ہے نہیں، تو لیکن میں نے کہا کہ ان کی انا کو ٹھیس پہنچے گی، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ پیارے ساتھیوں، الحمدللہ یہ بڑی بڑی کتابیں پڑھانا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ میں آپ کے لیے، ان کے لیے، سارے بچوں کے لیے، سارے ساتھیوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کی دعا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یہ میرے پروردگار، ہم تیرے بندے ہیں یا اللہ، یا اللہ تو ہمارا معبود ہے، ہم تیرے بندے، ہم پر کرم فرما دے یا اللہ، ہم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں یا اللہ، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، حضور علیہ السلام کا واسطہ یا اللہ ہم پر کرم فرما دے یا اللہ، سب کی بگڑی بنا دے، سب کو یا اللہ، سب کی اولاد کی خیر فرما، سب کے بھائی بہنوں کی خیر فرما، عزیز و اقارب کی خیر فرما، جو اولاد نرینہ کی خواہش مند ہے اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اللہ ان کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نواز دے۔ اے میرے پروردگار، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کو زندہ و سلامت رکھ، سب کو آباد اور شاد فرما یا اللہ، یہاں سے کوئی بھی خالی نہ جائے یا اللہ۔ یہ غریب لوگوں کی محفل ہے، اے میرے پروردگار، یہ غریب لوگوں کی محفل ہے، تو جانتا ہے اے میرے پروردگار، یہ تیری رضا کی خاطر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اے میرے پروردگار، تیرے محبوبوں کے ذکر کو سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یا اللہ۔ حضور سید صدیق اکبر کا فیضان ہمیں عطا فرما، حضرت عمر بن خطاب کا فیضان عطا فرما، حضرت عثمان غنی کا فیضان عطا فرما، حیدر کرار مولا کائنات کا فیضان عطا فرما، آمین آمین آمین، لا الہ الا اللہ۔